أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع آمين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربک گرامر کورس کے اندر آج ہمارا جو 11th ٹاپک ہے وہ بیسیکلی دو اجزاء پہ مبنی ہے۔ اس میں پہلا پارٹ ہوگا ال والے اسم کی اعرابی حالت ہے، یہ سارا اعراب کے حوالے سے ہی کہ اگر اسم کے اندر ال آ جائے تو پھر اس کی اعرابی حالت میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو کیا ہے۔ اسی طرح پھر ایک ہم نئی چیز آج پڑھیں گے، مبنی، معرب، منصرف، غیر منصرف اسما وغیرہ یہ کیا ہیں۔ نام سننے میں بڑے عجیب سے لگ رہے ہیں آپ کو کیونکہ پہلی بار آپ اس طرح کے نام سن رہے ہیں، پیور عربک کے یہ نیمز ہیں، یہ ٹرمینالوجیز ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی تک ہم کہاں کھڑے تھے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ اسم کے اعراب کیا ہوتے ہیں، اس میں ہم نے عدد اور جنس کو ایک سائڈ پہ رکھا اور یہاں پہ رفع نصب جر کی حالتیں دیکھی۔ اس کے حوالے سے آپ ایک عدد ٹیسٹ بھی کر چکے ہیں، اور عدد میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر تو واحد ہے یا جمع مکسر ہے تو پھر جنس جو بھی ہو آپ کی رفع نصب جر کی حالت بنتی ہے ان یعنی تنوین کا داخلہ ہو جاتا ہے، دو پیش، دو زبر اور دو زیر کے ساتھ۔ دو زبر کے ساتھ شرائط تھی کہ الف کا داخلہ کرنا ہے چند الفاظ کے علاوہ، جس طرح گول تا پہ اگر کوئی اینڈ ہو اس پہ نہیں الف کا اضافہ ہوتا، اسی طرح اگر کسی لفظ کے آخر میں الف حمزہ ہے تب بھی اس کے اوپر آگے مزید ایک الف کا اضافہ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی الفاظ ہیں نصب کی حالت میں جن کے ساتھ اینڈ میں زبر والی تنوین آ رہی ہے تو پھر الف کا داخلہ ہوگا۔ مثنیٰ کے کیس میں ہم نے دیکھا تھا آنی، عینی، عینی۔ جمع سالم مذکر کے کیس میں ہم نے دیکھا تھا اونا، اینا، اینا۔ جمع سالم مؤنث کے کیس میں دیکھا تھا آتن، آتن، آتن۔ یہ چارٹ امید اب تک آپ کو یاد ہو چکا ہوگا، آپ کے ٹیسٹ دیکھ کے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کو چیزیں کافی حد تک سمجھ میں آ گئی ہیں۔ آج جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہر بس اب یہ اتنا یعنی اعراب پڑھ لی ہم نے کافی ہے تو نہیں، کچھ چھوٹی چھوٹی چینجز ابھی بھی باقی ہیں، ان کے حوالے سے ہم نے چیزیں دیکھنی ہیں، جس میں سب سے پہلی چینج آ جاتی ہے اعرابی حالت کے اندر اگر آپ کے اسم کے ساتھ ال لگا ہوا ہے۔ ال ہم کیوں لگاتے تھے؟ اگر آپ کو یاد ہو پچھلے ٹاپک میں تو ال ہم نے تب لگایا تھا کہ جب ہم کسی نکرہ کو معرفہ میں تبدیل کرنے لگتے تھے تو ہم اس کے ساتھ ال کا داخلہ کر دیتے تھے۔ آپ قرآن کریم میں بہت سارے الفاظ ال کے ساتھ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب ال کے ساتھ کیا سچویشن بنے گی، کیا تبدیلی آئے گی اعراب میں؟ بڑی سمپل سی تبدیلی ہے۔ تبدیلی یہ ہے کہ ال داخل ہونے کی صورت میں تنوین ختم ہو جاتی ہے، صرف سادہ حرکات رہ جاتی ہیں۔ سادہ حرکات سے مطلب کیا ہے؟ یعنی دو پیش تھیں تو ایک پیش نکل گئی، سادہ حرکت رہ گئی، اب تنوین باقی نہیں رہی۔ اگر دو زبر تھیں تو ایک سادہ زبر رہ گیا، اگر دو زیر تھیں تو ایک سادہ زیر رہ گیا۔ سمپل سی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہت آسان سی چیز ہے، جس طرح رجلن تھا، رجلن، رجلن، تو ال اگر لگ گیا تو اب اسے پڑھیں گے الرجلو، ایک پیش۔ اسی طرح رجلن کے ساتھ دو زبر جب گئی تو پھر اس الف کا بھی جو پرپس تھا وہ ختم ہو گیا، اب الف بھی چلا جائے گا۔ دو زبر کے ساتھ اگر دو زبر میں سے ایک زبر نکال دیں تو الف بھی اس میں سے نکل جائے گا، تو اب الرجلا بنے گا۔ اب یہاں پہ ہم اس کو اسپیشلی الف کے ساتھ نہیں لکھیں گے کہ یہاں پہ الرجلا کو ہم الف لکھ دیں، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اسی طرح رجلن میں الرجلی ایک زیر رہ جائے گی۔ نساء، 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 النساء، النساء، النسائی۔ مؤمنات، 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 المؤمنات، المؤمناتی، المؤمناتی۔ ٹھیک ہے؟ بس آپ نے دیکھیں کچھ بھی اور نہیں کیا، پیٹرن وہی ہے، وہی چارٹ ہے آپ کے پاس جو ہم نے پہلے پڑھا۔ بس اس میں سے ہم نے کیا کیا، جب ال کا اضافہ ہوا تو آپ کی تنوین نکل گئی، کیونکہ ال جو ہے وہ کسی صورت اپنے آگے تنوین کو ایکسپٹ نہیں کرتا۔ آپ یہی سمجھیں گے ال آیا اور اس نے دھکا مار کے اینڈ میں سے تنوین میں سے ایک ایک زبر، پیش اور زیر کو اڑا دیا، ٹھیک ہے؟ اب رہ گئے وہ الفاظ جو تنوین رکھتے ہی نہیں تھے۔ کون سے الفاظ میں تنوین نہیں آتی تھی؟ یہ چارٹ آپ کے سامنے ہے، آنی، عینی، عینی، اونا، اینا، اینا۔ یہ دو ایسی کیٹیگریز ہیں جس کے اندر تنوین تو تھی ہی نہیں، پھر اس کیس میں کیا ہوگا؟
اگر ایسے الفاظ کے ساتھ ال لگ جائے تو کچھ بھی نہیں فرق پڑے گا، کیونکہ ال کو صرف اور صرف تنوین سے مسئلہ ہے، اس کو زبر زیر پیش سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ال کی موجودگی میں صرف تنوین ہٹتی ہے، اگر کسی لفظ میں تنوین ہے ہی نہیں تو پھر وہ نہیں، وہ ظاہر سی بات ہے جب ہے ہی نہیں ہے تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس کیس میں یہاں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، ہاں یہاں تبدیلیاں آئیں گی، ٹھیک ہے، ان والے میں، اور آتن 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 والے میں۔ تو آج میں بیسک ٹاپک تو یہ تھا جو بہت سمپل سا تھا، اس میں ایک چیز اور اضافی دیکھ لیں پڑھنے کے حوالے سے۔ ہم لوگ جب تلاوت کرتے ہیں تو ہم بچپن سے کیونکہ سیکھ کے آئے ہوئے ہیں تو ہمیں یہ ایک بات سٹرینج نہیں لگتی، لیکن اگر ہم ٹھہر کے یہاں غور کریں تو ہماری ادائیگی میں ال لگانے کے ساتھ کچھ الفاظ کے ساتھ ال کا ساؤنڈ، لام کا ساؤنڈ آ رہا ہوتا ہے، اور کچھ میں وہ غائب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ غور کریں، شمسی حروف ان حروف کو کہتے ہیں جن میں ان میں ال کے لام کی ادائیگی نہیں کی جاتی، جیسے الشمس، یعنی ال کے بعد جو حروف تہجی ہے، جو حرف ہے، ٹھیک ہے، حروف الحجاب میں سے، وہ اگر شمسی حروف میں سے آتا ہے تو پھر ایسے کیس میں آپ نوٹس کرتے ہیں کہ جب آپ لکھتے ہیں لفظ اور اس کو ادا کرتے ہیں تو لکھنے میں تو لام آ رہا ہے، مگر زبان سے ادائیگی کے وقت اس میں سے لام کی ساؤنڈ نہیں ہم لاتے، اور اس لام کی ساؤنڈ کو غائب کرنے کی وجہ سے سارا پریشر اس لیٹر پہ پڑ جاتا ہے، تو ہم وہاں پہ یوزلی آپ نوٹس کریں گے تشدید لگا دیتے ہیں، زیادہ پریشر یعنی ڈبل ساؤنڈ آ جائے گا، لام کے ساؤنڈ کی جگہ سارا ساؤنڈ اگلے پہ شفٹ ہو جاتا ہے، اسی لیے الشمس نہیں پڑھتے، الشمس پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اسی طرح اس کے برعکس ان میں قمری حروف وہ ہیں جن میں ال کے لام کی ادائیگی کی جاتی ہے، جیسے القمر، اب اس میں ہم یہ اق قمر نہیں پڑھیں گے، کبھی بھی کبھی بھی نہیں پڑھیں گے، اور فار سم ریزن ہم بچپن سے اتنا پڑھتے آئے ہیں قرآن کو کہ ہم غور نہیں کر رہے ہوتے پڑھتے ہوئے الفاظ کو، شاید ہم اس چیز کے عادی ہو چکے ہیں کہ آگے تشدید ہوتی ہے تو ہم شاید خود ہی جوڑ دیتے ہیں لیٹر کو، لیکن ہمیں وداؤٹ کانسیپٹ ہمیں بس یہ پتا ہوتا ہے کہ ہاں اچھا یہ جو لفظ ہے القمر کو کبھی بھی کوئی قمر نہیں پڑھے گا، اس میں ال ہی پڑھیں گے، لیکن الشمس کو ہم الشمس ہی پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ جو زبان بنانے والے لوگ تھے عربی، انہوں نے یہاں پہ کیا کیا کہ حروف کو ڈسٹریبیوٹ کر لیا ہے، کون سے حروف ایسے ہیں جو شمس کے پیٹرن پہ چلتے ہیں، یعنی الشمس ان نے کہہ دیا شمسی حروف ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ ان کو قمری حروف، اب شمس اور قمر کیا ہے؟ سورج اور چاند، تو بس اس حوالے سے ایک یاد رکھنے کے لیے الگ کر دیا لفظ کہ الشمس اور القمر۔ سورہ رحمان کی اگر آپ کو آیت شروع کی آیات یاد ہوں، جو کہ یوزلی سب کو ہی شروع کی آیات یاد ہوتی ہیں، تو آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ بھی آیت میں کیا آ رہا ہوتا ہے؟ الشمس والقمر بحسبان، تو الشمس والقمر، القمر، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ وہ آیت اگر آپ کو یاد ہے تو آپ کو پیٹرن یاد رہے گا کہ ہم نے شمس والے حروف کے اندر تشدید ڈالنی ہے، لام کی ساؤنڈ نہیں لگانی، اور قمر میں لام کی ساؤنڈ آنی ہے۔ اب یہ حروف ہیں کون سے؟ اب یہ تو پورے کے پورے 28 حروف کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے، تو اس طرح تو یاد ہی نہیں ہوگا پیٹرن، یہ اتنا بڑا پیٹرن، تیز تا سا دال زال را زا، یہ کیسے یاد کریں گے؟ الف با جیم ہا خا، یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا بھی ایک حل موجود ہے جو ہمارے استاد نے بتایا۔ آپ یہ ایک جملہ یاد کر لیں، حق کا خوف عجب غم ہے، اس میں آنے والے تمام حروف القمر، قمر سے تعلق رکھتے ہیں، قمری حروف ہیں، دیکھیں آپ نوٹ کریں، حق، ہا، قاف، کاف، الف، یہ سب آ رہے ہیں اس میں، خا، واو، فا، عین، جیم، با، غین، میم، ہا، یا۔ تو حق کا خوف عجب غم ہے، یہ آپ کے ذہن میں اگر جملہ ہوگا تو اگر فوری آپ کو کہیں جواب دینا پڑ جائے، اول تو یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو اس کورس کے کانٹینٹ میں آپ کو کوئی ٹیسٹ میں آئیں گی یا لکھنے کے لیے کوئی ضروری ہیں، بس آپ کو پتا ہونا چاہیے، کیونکہ ادائیگی کے وقت ہم سم ٹائمز جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ ادھر ہم نے لام کو کیوں نہیں ادا کیا، الشمس کیوں نہیں پڑھا، ٹھیک ہے؟ تو وہ یہ ریزن ہے کہ حق کا خوف جب غم ہے کے اندر اگر کوئی الفابیٹس یوز ہو رہے ہیں تو وہ والے الفابیٹس جو ہیں وہ قمری حروف کہلاتے ہیں۔ تو اب ہم چارٹ کو دوبارہ فائنلائز کرتے ہیں، اسم کے اعراب ال کے داخلے کے ساتھ کیا بن گئے، اب آپ کی تبدیلی کیا آئی؟ اگر ال کے ساتھ ہے تو اب آپ دیکھیں اس لائن میں تبدیلی آئی ہے، یہاں پہ 2 پیش کی جگہ اب 1 پیش ڈل گئی ہے،
یا دو زبر اور الف کی جگہ سمپل ایک زبر آ گئی ہے، اور یہاں دو زیر کی جگہ ایک زیر آ گئی ہے۔ مثنیٰ کے کیس میں کچھ تبدیل نہیں ہوا، جمع سالم مذکر کے کیس میں کچھ تبدیل نہیں ہوا، جمع سالم مؤنث کے کیس میں آتو آتی آتی رہ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمپل سا ہو گیا۔ اچھا، اس ایکسرسائز میں بیسیکلی کرنا کیا ہے؟ ایکچولی یہی والی سورہ لہب جو ہے ہم پہلے کر چکے ہیں اس وقت جب ہم نے یہ اعراب کا ٹاپک پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ اس میں سے ہم نے یہ ورڈز سلیکٹ کیے تھے اور کچھ ورڈز اس وقت چھوڑ دیے تھے جو آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں، وہ تھے ال والے الفاظ۔ ان کا کیا ہوگا؟ تو اب یہ جو ال والے الفاظ ہیں، یہ جس طرح آیت نمبر 4 میں آ رہا ہے الحطب، اس سے پہلے آپ دیکھیں ال والے لفظ نہیں ہیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ اب پہلی بار یہاں ال والا لفظ آیا ہے، تو الحطب، الحطب کے بارے میں آپ کون بتائے گا کلاس میں کہ یہ عدد میں کیا ہے، جنس میں کیا ہے، اور اس کی حالت کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ زکیہ آپ بتائیں گی؟ جی، یہ واحد ہے، واحد ہے، مذکر ہے مذکر اور ہے، جر ہے۔ اور جر ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہو گیا، زبردست۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آپ کو ال کا کوئی یہاں پہ لفظ نظر نہیں آیا؟ اچھا، اب یہاں پہ دیکھیں سورہ واقعہ، ٹھیک ہے؟ سورہ واقعہ بھی ہم پہلے کر چکے ہیں، اس وقت ہم نے نوٹ نہیں کیا تھا، ہم یہ سارے الفاظ لکھ کے آ رہے تھے، السابقون، المقربون، الاولین، لیکن ہم نے اس وقت غور نہیں کیا تھا کہ ان کے ساتھ ال لگا ہوا ہے۔ غور نہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ غور نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اونا، اینا، آنی، اینی، ان الفاظ کے ساتھ ال لگا ہو یا نہ لگا ہو، اعراب میں کوئی چینجز نہیں آتی نا، اس وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا اور ہم نے ایگزیکٹلی وہی چیزیں دیکھ لی، حالانکہ دیکھا جائے تو اس ٹائم ابھی ہم نے ال کے ساتھ والے اعراب نہیں پڑھے تھے۔ تو یہ جو شروع کی جو لسٹ ہے اس میں سے صرف سرور ان کے علاوہ باقی جو الفاظ ہیں شروع کے، یہ سارے ال کے داخلے کے ساتھ آ رہے تھے۔ اس کے بعد متقین اور متقابلین، یہ جو ہے یہ تو ویسے ہی آ رہے تھے، یہ نہیں، یہ ال کے بغیر ہیں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں اس کے علاوہ کوئی ایسا لفظ ہے جو اونا، اینا، آنی، اینی کے علاوہ ہو اور ال اس میں آ رہا ہو؟ یہاں سے پڑھنا شروع کریں۔ النعیم۔ النعیم، بالکل، النعیم، ویری گڈ، النعیم۔ تو اس کے بارے میں کیا کوئی بتائے گا کہ عدد کیا ہے اس کا، جنس کیا ہے، اور حالت کیا ہے اس کی؟ آم، واحد، مذکر اور جر، آئی تھنک۔ واحد، مذکر اور جر، بالکل بالکل صحیح، یہ جر ہے کیونکہ ال کے ساتھ آگے اینڈ میں زیر آ رہا ہے تو یہ جر بن گیا۔ اس کے علاوہ کوئی یہاں پہ نظر آ رہا ہے؟ میرا نہیں خیال، ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ اس ٹاپک کو اگر ہم اس وقت اس انداز سے دیکھتے ہیں کہ ال والے سلیکٹ نہیں کرنے، تو آج ہمارے پاس یہ سارے لفظ نئے سرے سے آ رہے ہوتے ہیں، السابقون، المقربون، ٹھیک ہے؟ لیکن کیونکہ فرق ہی نہیں پڑا تو اس وجہ سے ہم نے اس وقت ان کو ایسے ہی ہائی لائٹ کر دیا تھا۔ اچھا، اب اسی طرح اب یہ آئے، اس آیت کو بھی ہم نے، سورہ بقرہ کی اس آیت کو بھی ہم نے اس وقت وہاں پہ دیکھا تھا، ٹھیک ہے؟ جس میں سے یہ جو اس سائڈ پہ لکھے ہوئے ہیں سارے، یہ ہم اس وقت کور کر چکے تھے، جناتن، ثمرتن، رزقن، متشابہن، ازواج مطہرہ، خالدون، اب یہ ہم کر چکے تھے سارے۔ اب ال والے جو ہیں وہ پک کریں، آپ کوئی اور زکیہ کے علاوہ کوئی اور بتانا؟ تنزیلہ بھابی آپ السلام بتائیں۔ علیکم بھابی۔ وعلیکم ہاں، السلام۔ لذینہ۔ الذین، الذین اٹ سیلف ایکچولی ایسا ورڈ نہیں ہے جس میں ال ایکچوئل ہو اور لذینہ کچھ اور چیز ہو، صحیح۔ یعنی لذینہ کوئی ایسا ورڈ نہیں ہے جس کے پیچھے ہم نے الگ سے ال لگایا ہے، ٹھیک۔ کیونکہ الذینہ بیسیکلی آئے گا جس میں الذی، الذینہ، وہ ایک بالکل اس قسم کی ڈفرینٹ کیٹیگری ہے۔ ہاں، ابھی آپ بتائیں کوئی۔ ٹھیک۔ اچھا اچھا، دوسرا ایک تو صالحاتی تو آپ نے لکھا تھا ہاں، ابھی۔ الصالحاتی، اچھا الصالحاتی کا آپ جی، پہلے فل کرا دیں، عدد، جنس اور حالت۔ الصالحاتی کا جو عدد ہے یہ مؤنث ہے، جنس اس کی مؤنث ہے، عدد کیا ہے؟ عدد یہ واحد، مثنیٰ یا جمع؟ جمع، یہ جمع،
जमा। ये जमा ये सालिम है, मुसन्ना है। बिल्कुल। जमा सालिम है, जिन्स इसकी मुअन्नस है। हालत क्या है इसकी? हालत इसकी जर है। इसकी हालत नसब और जर दोनों हो सकती है, क्योंकि आप ये याद रखें, दोनों जो अच्छा। आत वाले लफ्ज है ना, वो दोनों में, नसब में भी जी। आत ही आता है और जर में भी। यहाँ ये जर कंफ्यूजन में हो भी। जाती है। कुछ लोगों के टेस्ट में भी उन्होंने ये गड़बड़ की थी कि एक चीज लिख दी थी, खाली नसब या खाली जर। तो खाली एक वर्ड को देख के आप उसकी इराबी हालत नहीं बता सकते कि ये नसब होगा या जर होगा। तो फिलहाल हम इसे नसब जर की कैटेगरी में, दोनों में रखेंगे। जब हम आगे चल के ग्रामर सीख हम्म। जाएंगे, तब हम श्योरली कह सकेंगे कि अच्छा, इस जुमले के अंदर, इस आयत के अंदर एक्चुअली इसका की नसब है या जर है। अभी हम नहीं बता सकते, ठीक है। हम्म। अच्छा, इससे अगला कोई लफ्ज आप कोशिश करना शुरू करें। अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। अनहार जो होगा। हाँ, अल अनहार, बिल्कुल। इसके बारे में जी। अदद आपके क्या ख्याल है कि ये वाहिद है या मुसन्ना है या जमा? ये वाहिद है। नहीं नहीं, ये बेसिकली अब यहाँ पे हम्म। हमारी विकेबलरी क्योंकि शॉर्ट हो जाती है, इस वजह से। अनहार नहर की ठीक है। जमा होती है। नहरें सही। बह रही होंगी, हम पढ़ते हैं ना, जन्नतें होंगी जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। तो ये वो चीज है, जी। नहरें। तो ये जमा है, और ये कौन सा जमा आपके ख्याल में है? नहर से अनहार, ये जमा सालिम है या जमा मुकस्सर? ई जमा मुकस्सर। ये जमा मुकस्सर है। तो इसकी जिन्स क्या होगी? अब नहर की इसकी जिन्स जहन में जिन्स। रखें। जी, इसकी जिन्स हुई इमोनस। उर्दू नहीं है। अच्छा, फिर मुजक्कर होगी। ये उर्दू नहीं है, ये अरबी है। नहर उर्दू में जो है हमें पता है नहरें होती ही हैं, लेकिन अरबी में हाँ, तो ठीक। मुजक्कर है। ठीक है। अच्छा, अब इसकी मुजक्कर है। हालत बताएं। हालत रबिया भाभी इसकी रफा होगी। रफा है, अनहारू। वेरी गुड वेरी गुड। चलें, ठीक जी। हो गया। अब हम किसी और को देते हैं, और कौन करना चाहेगा? निदा, आप ट्राई करना चाहेंगी? निदा, आप अपना माइक अनम्यूट करेंगी? अच्छा, निदा ने नहीं किया। मैम चलिए, तो ठीक है। हाँ, आगे इसमें देखिए। लग कौन सा कह रही हैं आप? मैडम इसमें तो नहीं लग रहा कि कोई है अल वाला अल्फाज। बिल्कुल सही कह रही हैं। अब इसके आगे मजीद अल वाले नहीं है, अब ये अल लजी नजर आ रहा है, लेकिन अल लजी में गौर करें रुक के, तो अल के आगे लजीजी कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। अल लजी इटसेल्फ एक पूरा वर्ड है, अल लजीना इटसेल्फ एक पूरा वर्ड है। और ये आएगा इसम की कैटेगरीज के अंदर, जब हम वहां पे इनको पढ़ेंगे कि ये क्या है, ये अल्फाज, ये किस्म की कैटेगरी हैं। तो ये इटसेल्फ अल के साथ अलहदा से कोई लफ्ज नहीं है, इस वजह से अब इधर हमारा ये एंड हो गया। आगे चलते हैं। ठीक हो गया। अब है जी, इसम की इकसाम, आज का लास्ट टॉपिक है। इसम की इकसाम एराब के हवाले से, यानी इसम को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। एक तो इसम की इकसाम होती हैं, जैसे हमने पढ़ी थी, इसमें अलम यानी कि नाम वाला इसम, फिर हमने पढ़ा इसमें ज़मीर, फिर हमने देखा कि इसमें सिफत होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने बहुत सारी इसम की इकसाम देखी हुई हैं, हमारे जहनों में हैं, जिसमें हमने शुरू में एक बार पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ पढ़ा था कि ये एडजेक्टिव्स हैं, ये नाउन्स हैं, ये आपके पास जो है वो एडवर्ब्स हैं, इस किस्म की चीज़ें। लेकिन इस वक्त हम इसम की इकसाम किस हवाले से देखेंगे? एराब के हवाले से। एराब के हवाले से भी इसम के अंदर कुछ इकसाम पाई जाती हैं। इस टॉपिक का मैंने पहले इसलिए जिक्र नहीं किया कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आपको पहले एराब समझ में आ गए। अब आपने देखना है जूम आउट करके कि अच्छा, इसम की ओवरऑल इकसाम क्या है। बेसिकली इसम की दो तरह की इकसाम है एराब के हवाले से। एक कहलाती है मुअर्रब, दूसरी है मबनी। मुश्किल से आपको नाम लगेगा, लेकिन मैं आपको आसान करके समझाती हूँ। मुअर्रब एराब से निकला है। इसका मतलब है ऐसी ऐसी किस्म है ये इसम की, जिसके अंदर आराब वाकई तब्दील हो रहे हैं। जिस तरह अभी हमने पढ़े ना, ये सारी जितनी टाइप्स हम पढ़ के आए हैं अभी, ये सारे मुअर्रब अस्मा थे। क्यों? क्योंकि इनकी अराबी हालतें तब्दील हो रही थी। मुस्लिम था तो मुस्लिमुन अलग था, मुस्लिमन अलग था, और मुस्लिमिन अलग था। यानी मुस्लिम ऐसा लफ्ज था जो मुअर्रब इसम है। क्यों? क्योंकि वो रफा में कुछ और है, नसब में कुछ और है, जर में कुछ और है। लेकिन कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो चाहे रफा हो, चाहे नसब हो, चाहे जर हो,
ہر حالت میں ایک ہی جیسے رہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں وہ مبنی اسما۔ تو یہ ان کی بیسیکلی ڈسٹریبیوشن ہے، یعنی وہ اسما، وہ اسم جو اپنی حالت کسی صورت میں تبدیل نہیں کرتے وہ مبنی بن جاتے ہیں، اور باقی جو ہے وہ معرب رہ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو وہ اسما جو تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کرتے ہیں، شکل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، وہ مبنی کہلاتے ہیں۔ ان کی اگزامپلز کیا ہیں؟ ایک اگزامپل ابھی جو ہم نے آیتوں کے اندر بھی پڑھی، الذی یا الذین پڑھا تھا، اسی طرح ذالکا۔ اب ذالکا کی اعرابی حالت تبدیل نہیں ہوتی، وہ کبھی بھی آپ کو رفع نصب جر میں الگ الگ شکلوں میں نظر نہیں آئے گا، ذالکا ذالکا ہی رہے گا۔ اسی طرح ہاذا ہاذا ہی رہے گا، ہوا ہوا ہی رہے گا۔ اسی طرح اولائکا۔ تو یہ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جن سے ابھی آپ فیملیرائز نہیں ہیں۔ فیملیرائز اس طرح ہیں کہ آپ نے قرآن میں یہ پڑھے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ ابھی آپ کو ایگزیکٹ ان کا مطلب پتا ہو کہ اچھا یہ کیا ہے، کس کیٹیگری میں آتے ہیں، ان کا کیا مطلب ہے، کب استعمال ہوتے ہیں۔ تو ابھی آپ کو صرف اتنا ابھی کے لیے رکھنا ہے ذہن میں کہ اس ٹائپ کے الفاظ جب آئیں گے تو ہمیں پتا ہوگا کہ ہاں یہ مبنی ہے، ان کی حالتیں تبدیل نہیں کرنی جملہ بناتے ہوئے۔ ٹھیک ہے؟ گڈ پارٹ یہ ہے کہ یہ صرف 2% ہیں پوری عربی کے اندر، بہت تھوڑے ہیں۔ زیادہ کیٹیگری معرب میں ہیں جن کے اعراب ایگزسٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو وہ اسما جو اعرابی حالتوں میں مختلف شکلیں اختیار کر لیں وہ معرب کہلاتے ہیں، یعنی اعراب والے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب معرب اسما میں بھی آگے فردر 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے منصرف اور ایک ہوتی ہے غیر منصرف۔ اب اگین یہ تھوڑی سی آپ کو ٹرکی سی لگے گی بات۔ منصرف کیا ہیں کہ یہ ساری کی ساری شکلیں رفع حالت مطلب رفع نصب جر میں شکلیں مکمل تبدیل ہوتی ہیں۔ ابھی تک آپ نے جو چارٹ پڑھے اس کے اندر جتنی اگزامپلس پڑھی وہ سارے کے سارے منصرف اسما تھے جنہوں میں مختلف شکلیں اختیار کی۔ غیر منصرف کی کچھ کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ پہلی کیٹیگری اس میں یہ ہے، ان کی جو کچھ اگزامپلز ہیں اس میں پہلی کیٹیگری ہے کہ صرف 2 شکلیں اختیار کرتے ہیں۔ اب صرف 2 شکلیں اختیار کرنے سے آپ کے ذہن میں کچھ الفاظ ایسے آئے ہوں گے جو ہم نے چارٹ ابھی تک پڑھا جو صرف 2 شکلیں لے رہے تھے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ آتن آتن آتن، تو آپ سمجھیں گے کہ آتن ہے یا آتن ہو سکتی ہے، 2 ہی شکلیں ہیں نا، تیسری تو شکل ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اسی طرح اونا اینا اینا، آپ کے ذہن میں یہ آیا ہوگا اونا ہے تو دوسری شکل اینا ہی ایگزسٹ کرتی ہے، چاہے وہ نصب میں ہے چاہے وہ جر میں ہے، وہ ایک ہی شکل میں رہ رہا ہے، تو اس وجہ سے 2 شکلیں بنی اونا اور اینا۔ مگر نہیں، وہ غیر منصرف نہیں تھے، وہ منصرف ہی تھے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر منصرف کی صرف یہ ایک شرط نہیں ہے کہ صرف 2 شکلیں ہوتی ہیں، اس کی کچھ اور اضافی شرائط بھی ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ تنوین قبول نہیں کرتے، ان کے ساتھ تنوین نہیں لگتی۔ اب جب ہم نے کہا نا تنوین قبول نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے آتن 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 والی کیٹیگری تو اس سے نکل گئی، کیونکہ اس میں تو تنوین آ رہی ہے۔ بے شک کی شکلیں 2 اختیار کر رہے آت والے الفاظ، آت والے الفاظ جمع سالم مؤنث کے آت والے الفاظ بے شک کے 2 شکلیں رکھتے ہیں، لیکن اس میں تنوین موجود ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ غیر منصرف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ تنوین قبول نہیں کرتے۔ تیسری بھی کنڈیشن ہے، زیر بھی قبول نہیں کرتے، بڑے نخرے ہیں بھائی ان کے۔ آپ یہ سمجھیں کہ غیر منصرف وہ ہیں کہ جو غیروں والا سلوک کرتے ہیں، نخرے میں رہتے ہیں، بس ادھر سے آپ کو لفظ یاد ہو جائے گا، غیر ہے، بالکل غیر کر کے رکھ دیا ہے، ان کو بہت نخرہ ہے۔ یہ کہتے ہیں جی شکلیں ہم نے صرف 2 اختیار کرنی ہے، ایک پہ بھی نہیں رہنا نا، ایک پہ ہوتے تو مبنی ہو جاتے، شکلیں ہم 2 اختیار کریں گے، تنوین ہم اس میں سے، ہمیں تنوین نہیں چاہیے اور ہمیں زیر سے بھی مسئلہ ہے۔ اب جب زیر سے مسئلہ ہے تو اب آپ کو یہاں پہ سمجھ آئے گی کہ یہ اونا اینا والے الفاظ بھی اس میں آنی اینی والے نہیں آ سکتے، کیونکہ اس میں بھی زیر ہوتی ہے، ان کو زیر سے بھی مسئلہ ہے۔ اس کا مطلب ہے جو ابھی تک چارٹ کے ساتھ ہم نے اگزامپلس کی تھیں وہ سب کے سب منصرف تھے، مبنی بڑے آسان ہیں، صرف 2% ہیں، وہ بہت آسان ہے، وہ جب آئیں گے وقت کے ساتھ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اچھا یہ تو ہوتے ہی مبنی ہیں، ان کی تو واقعی شکل تبدیل ہوتی نہیں، ڈھیٹ قسم کے لفظ ہیں وہ نہیں شکل، بلکہ ڈھیٹ نہیں، ان کو ہم بے ضرر کہیں گے، بہت بے ضرر الفاظ ہیں۔ منصرف وہ ہیں جو ہم پڑھ کے آ چکے، براڈ ٹرم کیٹیگری ہے۔ غیر منصرف جو ہیں یہ ذرا سے بدماش لفظ ہیں، یہ تھوڑے سے ٹرکی ہیں۔ ان کی 3 شرطیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، شکلیں ان کی 2 ہوں گی، تنوین یہ قبول نہیں کریں گے،
اور زیر بھی قبول نہیں کریں گے. اب آپ سوچیں کہ اگر تنوین بھی نہیں آنی تو دوسرا آپشن کیا بچتا ہے؟ تنوین بھی نہیں آنی اور زیر بھی نہیں آنی، تو پھر آپشن کیا بچے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس آپشن بچے کہ دو پیش تو لگ نہیں سکتی تو ایک پیش والا آپشن بچ گیا. اسی طرح دو زبر نہیں لگ سکتی تو ایک زبر والا آپشن بچ گیا. دو زیر سے ایک زیر نہیں، زیر تو یہ قبول ہی نہیں کرتے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ ایکچولی یہ الفاظ ایسے ہیں جن میں جو دو شکلیں ہیں وہ کیا ہوں گی؟ ایک شکل وہ ہوگی جو پیش ہوگی اور دوسری شکل ہوگی وہ زبر کے ساتھ ہوگی. ٹھیک ہے، پیش اور زبر، یہ ان کی دو شکلیں ہوں گی. تو یہ دیکھیں کہ منصرف کی تعداد بہت زیادہ 85%، بٹ غیر منصرف بھی کم نہیں ہے، 13% ہے. بٹ ایک اچھی بات اگین اور ہے کہ قرآن کے اندر یوزلی اس طرح کے الفاظ کم ہیں، کیونکہ ناموں سے ریلیٹڈ ہی زیادہ یہ ہوتی ہیں چیزیں، تو یہ ذرا کم ہی آئیں گے، تو آپ کو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی. میں یہ بتا رہی ہوں کہ شروع میں آپ کو یہ ٹاپک ٹرکی لگے گا، شروع میں آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہوگی، ایک دم سے لفظ آئے گا کہ وہ ہو پتہ نہیں منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے، منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے. آپ تھوڑے تھوڑے سے کنفیوز ہوں گے ناموں کو لے کے، مگر کوئی بات نہیں، اٹس اوکے. ہم نے اس چیز کو اس طرح سے نہیں کرنا، ہم نے مطلب پینک نہیں کرنا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نالج ہمیں اس لیے ضروری ہے کہ ہم نے ایکچولی بیٹھ کے خود سے جملے صرف کورس کے اندر بنانے ہیں، بٹ ایکچولی ہمارا مقصد ہے قرآن کو سمجھنا. تو جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوں گے اور وہاں پہ ہمیں خود بنانا نہیں پڑا ہوگا، لیکن ایسا کوئی نام آئے گا جس کے اندر صرف ایک پیش یا ایک زبر لگا ہوگا، تو آپ اس وقت کنفیوز نہیں ہوں گے کہ یہ حالت رفع میں ہے تو اس میں دو پیش کیوں نہیں لگے ہوئے. آپ کو یاد میں آ جائے گا کہ اچھا یہ تو غیر منصرف ہے. اس لیے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہاں جا کے آپ سٹک نہ ہو جائیں گے، او ہو یہ دو پیش کیوں نہیں آئے اس کے ساتھ، تو یہ کون سی حالت ہے، مجھے تو اس حالت کی پتہ بھی نہیں، کیونکہ اس کے ساتھ ال بھی نہیں لگ رہا. ایک کیس ہے نا جس میں دو پیش نہیں آتے، وہ کون سا ہے جو ال لگ رہا ہو؟ اب آپ دیکھیں گے کہ وہ ال بھی نہیں لگ رہا، دو پیش بھی نہیں آ رہے، پھر یہ کون سی کیٹیگری آ گئی؟ تو آپ کو پتا ہوگا ہاں یہ ہے رفع کی ہی حالت ہے، لیکن یہ کیونکہ غیر منصرف ہو سکتا ہے اس وجہ سے یہ رفع ہے. اگزامپل تھوڑی سی میں آپ کو دیکھ دیتی ہوں. ابراہیم، اب آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لفظ کتنی دفعہ یہ نام آیا ہے قرآن میں، بہت دفعہ. ایون ہم جب درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ابراہیم آتا ہے. اب درود ابراہیمی کی بات خاص یہ ہے کہ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی آتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی آتا ہے، مگر آپ نوٹس کریں گے کہ محمد کے ساتھ تنوین آ رہی ہوتی ہے، محمد. جب درود میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد. ٹھیک ہے نا؟ لیکن ابراہیم پہ جب ہم آئیں گے وہاں دیکھیں گے کہ وہاں تنوین نہیں ہوتی، حالانکہ ابراہیم کے ساتھ کوئی ال تو لگا ہوا نہیں ہے. پھر کیونکہ ابراہیم غیر منصرف ہے. اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ کیوں ہے غیر منصرف؟ یہ بھی نام ہے وہ بھی نام ہے، پتا کیسے چلے گا؟ تو اس پتا چلانے کے لیے ہم کل کے لیکچر کا سہارا لیں گے. وہاں ہم کچھ کیٹیگریز پڑھیں گے، ہم طریقے سے دیکھیں گے، اسما کو اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے کہ کون کون سی چیز ایسی ہے جو ہمیں پتا بتائے گی کہ اچھا ہاں یہ لفظ غیر منصرف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگزامپل آج میں نے دے دی ابراہیم کی. اسی طرح حالت نصب میں کیا ہوگا؟ آخری حرف پر زبر آ جائے گا، ابراہیمہ. حالت جر میں اگر اسم غیر منصرف ہو تو حالت جر میں آخری حرف پر زبر آئے گا، ابراہیم ابراہیمہ ابراہیمہ. ٹھیک ہو گیا؟ غیر منصرف اسما کے اسباب، یعنی اسباب کا مطلب ریزنز کیا ہوتی ہیں جن کی بیسس پہ یہ غیر منصرف بنتے ہیں. ان کو عربی میں ایک مشکل سا لفظ ہے اسباب منع صرف، صرف منع ہے ان کے اندر وہ وجوہات. اب اسم کے غیر منصرف ہونے کے ایکچولی 9 مختلف ریزنز ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اس وقت اس لیول پہ بیسک کورس کے اندر آپ کو کرانے کا مطلب ہے کہ آپ کو پریشان کرنا، اسی لیے ہم اس وقت وہ نہیں پڑھیں گے. میں نے آپ طریقہ کار یہ اختیار کیا ہے کہ کل کے لیسن میں انشاءاللہ اسم کی ڈیفرنٹ کیٹیگریز پڑھیں گے اس انداز سے جو ہم پہلے سے جانتے ہیں، یعنی وہ انداز جس میں ہمیں پتا ہے کہ اسم جو ہے وہ ایک نام ہو سکتا ہے، اسم جو ہے وہ ضمیر ہو سکتا ہے، اسم جو ہے وہ صفت ہو سکتا ہے. اس طرح کی کیٹیگریز ہم پڑھیں گے اور ان کے اندر دیکھنے کی کوشش کریں گے ان کے اندر اسپیسیفکلی کیسے کیسے نام ہیں یا کیسے کیسے الفاظ ہیں جو آپ کو غیر منصرف ہونے کا بتا دے رہے ہیں. ریزنز نہیں ہم پڑھ سکتے کیونکہ ریزنز مشکل ہے جاننی، وہ ایک بہت ایڈوانس لیول ٹاپک ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو انشاءاللہ کل یہیں سے کنٹینیو کریں گے. آج کا آپ کا جو مین ذہن میں رکھنے والا ٹاپک ہے وہ کیا باتیں ہیں؟ ایک تو یہ کہ جب اسم کے ساتھ ال کا داخلہ ہو جاتا ہے تو
ال کی صرف ایک شرط ہے کہ مجھے تنوین نہیں چاہیے، میرے آگے اگر دو پیش، دو زبر یا دو زیر ہیں تو ان میں سے ایک ایک چیز کو اڑا دو، ال کا صرف اتنا پرابلم ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہماری جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ اعراب کے حوالے سے دو طرح کی کیٹیگریز ہوتی ہیں، ایک وہ جو اعراب کے حالتوں میں اپنی شکل تبدیل کرتے ہیں، ایک وہ جو شکل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ جو کوئی تبدیلی نہیں آتی بڑے لمیٹڈ سے ورڈز ہیں، ان کو مبنی کہا جاتا ہے، وہ ورڈز بہت آسان ہیں اور وہ یاد ہو جائیں گے آپ کو بعد میں۔ اس کے علاوہ جو ایک براڈر کیٹیگری ہے وہ ہے جو حالتیں چینج کرتے ہیں، اس میں بھی پرابلم صرف آ جاتا ہے غیر منصرف کا۔ غیر منصرف کی شرائط اسٹرکٹ ہیں، ان کی شرائط یہ ہیں کہ ہم نے دو شکلیں خالی تبدیل کرنی ہیں، تیسری ایکسیپٹ نہیں کرنی، ہم نے تنوین ایکسیپٹ نہیں کرنی، اور ہم نے زیر بھی ایکسیپٹ نہیں کرنا۔ تو لے دے کے آپشن کیا بچے؟ ایک پیش کا آپشن بچ گیا اور ایک زبر کا آپشن بچ گیا، یہی ہے ان کی حالت او آ۔ ٹھیک ہے، یہ ہے آج کا ٹوٹل ٹاپک۔ تو اس کی جو غیر منصرف کی پہچان ہے وہ تھوڑی ٹرکی ہے، انشاءاللہ اس کو کل کریں گے۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ یہ ایسا ٹاپک ہے جس کو سمجھانے کے لیے مجھے بھی بڑی انرجی لگانی پڑتی ہے، کیونکہ یہ ایک مشکل سمجھ میں آنے والا ٹاپک ہے، یہاں کے کنفیوژن کھڑی ہوتی ہے، بٹ میں نے پوری کوشش کی ہے اس کو جس حد تک سمپلیفائی کر کے آپ لوگوں کے سامنے لے کے آ سکوں۔ اللہ تعالیٰ میری اس کوشش کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے ذہن کشادہ کرے، ہمارے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ اپنا نور بھر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں میں اپنا نور بھر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔